بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ تو سوئی نہیں ابھی تک؟ لگاؤں بجلی کے جھٹکے میڈم سے کہہ کر پاگل خانے کی وارڈن نے اس سے کہا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بالکل سچ کہتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ تم بھی نا، تم جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا۔ وہ پاگل عورت بولی۔ چل سو جا، نہیں تو ایسے جھٹکے لگاؤں گی کہ سب سچ جھوٹ برابر ہو جائے گا تیرا۔ وارڈن نے اسے پھر دھمکایا تو سرگوشی کرتی ہوئی وہ ایک کونے میں جا کر سو گئی۔ عامر اور میں ساتھ کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ ایک باوقار شخصیت کا لڑکا تھا۔ خوبصورتی شاید اسے ورثے میں ملی تھی، ذہین بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک بڑے باپ کی اکلوتی اولاد تھا، جس کی وجہ سے غرور کا عنصر اس کی شخصیت سے چھلکتا تھا۔ کالج میں میرے علاوہ اس کی دوستی سائمہ سے تھی، جو کہ بلا کی حسین تھی۔ اس کی شربتی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو مزید دل فریب بناتی تھیں۔ میرے ساتھ تو وہ بس کچھ ہی وقت گزارتا تھا، اس کا زیادہ تر وقت سائمہ کی زلفوں تلے گزرتا۔ دونوں نے کالج میں ہی مستقبل کے سنہرے خواب اپنی آنکھوں میں بسا لیے تھے۔ اب تو عامر صبح شام سائمہ کی باتیں ہی کرتا، کبھی کبھی تو اس کی باتوں سے میں اکتا جاتا، پر دوست تھا اس لیے سن لیتا تھا۔ ہاں بھائی برخوردار، کالج کے بعد کیا کرو گے؟ سوچا ہے کچھ تم نے؟ جاوید صاحب نے عامر سے شام کی چائے پر پوچھا۔ جی ابھی تو کچھ خاص نہیں سوچا، شاید اپنا بزنس سیٹ کروں، عامر نے جواب دیا۔ کیوں، باپ کے بزنس میں ہاتھ نہیں بٹاؤ گے؟ پہلے کاروبار سیکھ لو، اس کے بعد اپنا کام شروع کرنا، اس سے نقصان کے مواقع قدرے کم ہو جاتے ہیں، جاوید صاحب بولے۔ جی بہتر ابو، یہ کہہ کر عامر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ اللہ کر کے کالج ختم ہوا۔ عامر نے اس کے والد کی خواہش پر ان کا کام دیکھا۔ دراصل وہ جاوید صاحب سے قدرے ڈرتا تھا، اسی لیے ان کی بات مان کر وہ دفتر میں کام کرنے لگا، مگر اس سے عامر اور سائمہ کی ملاقاتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عامر آئے دن سائمہ کو بہت قیمتی تحفے دیتا، دفتر سے بھی وہ اکثر اب غائب رہنے لگا تھا۔ اس کی اکثر شامیں سائمہ کے ساتھ کافی شاپ یا پھر ریسٹورنٹ میں گزرتی تھیں۔ جاوید صاحب نے اس بات کا نوٹس لے لیا، عامر پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن جاوید صاحب کا اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ بزنس ڈنر تھا۔ وہ بہت ہی مہنگا اور عالیشان ریسٹورنٹ تھا۔ وہاں ان کی نظر عامر، جو کہ سائمہ کے ساتھ بہت ہی خوشگوار موڈ میں بیٹھا ڈنر کر رہا تھا، اس پر پڑی۔ جاوید صاحب نے میٹنگ ختم کی اور ویٹر سے کہا کہ سامنے ٹیبل پر جو بچے بیٹھے ہیں ان کا بل بھی میرے اکاؤنٹ میں ڈال دینا۔ جاوید صاحب ایک جہاں دیدہ انسان تھے، نہیں چاہتے تھے کہ عامر جوش جوانی میں کہیں بھٹک جائے۔ وہ پوری رات اسی بارے میں سوچتے رہے۔ اگلی صبح جاوید صاحب نے عامر کو بہت سارا کام دیا تاکہ وہ مصروف رہے اور یہاں وہاں نہ بھٹکے۔ پھر دوپہر کو اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، فلاں کمپنی میں ایک میٹنگ ہے جو اسے اٹینڈ کرنی ہے۔ پر ابو، اس میٹنگ میں تو آپ کو جانا تھا، عامر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جاوید صاحب نے عامر کی پریشانی بھانپ لی اور بولے، میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم دیکھ لینا۔ عامر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اوکے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میٹنگ کے دوران اس کا فون بار بار بج رہا تھا۔ یہ سائمہ ہی تھی جو لگاتار اسے فون کرتی رہتی۔ اس نے میٹنگ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا فون سائلنٹ پر کر دیا۔ اگلے روز کسی طرح عامر دفتر سے نکلا اور سائمہ کے پاس پہنچا، جس کا موڈ کافی آف تھا۔ کیا ہوا؟ عامر نے اس سے پوچھا۔ یہ تو تم خود سے پوچھو کہ کیا ہوا؟ کیا میں پاگل ہوں جو تمہارا انتظار کرتی ہوں؟ اتنے فون کیے پر تم نے ایک بھی نہیں اٹھایا۔ سائمہ ناراض ہوتے ہوئے بولی، ارے میری جان، کل ابو نے ایک میٹنگ میں بھیج دیا تھا تو کم سے کم فون تو اٹھاتے نا۔ سائمہ بولی، ارے یار وہ ہائی پروفائل میٹنگ تھی، میں وہاں فون نہیں اٹھا سکتا تھا۔ عامر نے صفائی پیش کی۔ اچھا تو پھر میٹنگ کے بعد، اس کے بعد تو فون کر سکتے تھے نا۔
سائمہ بولی، اوہو اچھا، اب تم ایسے ہی ناراض رہو گی تو میں یہ بریسلٹ کسے دوں گا؟ عامر نے جیب سے قیمتی بریسلٹ نکالتے ہوئے کہا۔ اب اتنی بھی ناراض نہیں میں کہ تحفہ بھی نہ لے سکوں؟ اور پھر دونوں مسکراتے ہوئے اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔ عامر، کل شام کو تم کہاں تھے؟ جاوید صاحب نے عامر سے پوچھا۔ وہ ابو میرے دوست کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا تو میں وہیں گیا تھا۔ اچھا، وہ قمر صاحب بتا رہے تھے کہ تم نے کل ان سے 2 لاکھ روپے لیے تھے۔ جی بابا، وہ میں نے بائک لینی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ گھر میں 4 گاڑیوں کے ہوتے ہوئے تمہیں بائک کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور لے لی بائک؟ جاوید صاحب نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اتنے میں فرحندہ بیگم آ گئیں۔ کیا نا آپ بھی جوان بیٹے سے پوچھ تاچھ میں لگ گئے؟ لے لے گا بائک؟ اچھا، آپ لوگ ناشتہ کریں پھر جائیں۔ فرحندہ بولی، عامر آج تم اکیلے دفتر جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، میں آج نہیں آؤں گا۔ جاوید صاحب نے عامر کو مزید مصروف رکھنے کے لیے کہا، پر ابو وہ کام میں اکیلے کیسے سنبھالوں گا؟ فکر کیوں کرتے ہو؟ فون ہے نا، کچھ بھی بات ہو تو کر لینا، میں تم سے کتنا دور ہوں؟ عامر کے جانے کے بعد فرحندہ بولی، آپ بھی نا صبح صبح عدالت لے کر بیٹھ گئے۔ فرحندہ، عامر جوان ہے اور ایک باپ کے ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ یہ کہیں بھٹک نہ جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے عامر کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کرنے کا۔ جاوید صاحب بولے، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میرے لال کی۔ فرحندہ بولی، بس جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم اگلے ہفتے ہی میرے دوست کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ اسی دن جاوید صاحب نے اپنے دوست سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، اگر بچے ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور پسند کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رات کے کھانے پر جاوید صاحب نے عامر سے کہا، بیٹا وہ میں نے تمہارے رشتے کی بات کی ہے اپنے دوست کی بیٹی سے، اور اگلے ہفتے تمہیں لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ یہ سن کر تو عامر کے حلق میں نوالا پھنس گیا۔ کیوں بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ جاوید صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں بابا۔ عامر اپنے باپ کی رعبدار شخصیت کے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ سائمہ قدرے پریشان تھی، 2 دن ہو گئے تھے، عامر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آخر ایک دن عامر سائمہ سے ملا، وہ کافی ناراض تھی۔ عامر نے کہا، دیکھو سائمہ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ میرے والد صاحب نے اپنے دوست کی بیٹی سے میرا رشتہ کر دیا ہے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری محبت، ہمارے مستقبل کے سپنے، ہماری زندگی، ان سب کا کیا ہوگا؟ سائمہ کی آنکھیں گیلی ہو چکی تھیں۔ دیکھو سائمہ، یہ بات صرف فرما برداری ہے، ورنہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں۔ میری محبت ہمیشہ تمہارے لیے رہے گی، اور تم دیکھنا ایک دن تمہیں اس گھر کی بہو بناؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ عامر نے صفائی پیش کی، ہاں ابھی نہیں بنا سکتے تو بعد میں کیا بناؤ گے؟ یہ کہہ کر سائمہ جانے لگی تو عامر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میری بات کا یقین کرو، میں اس وقت مجبور ہوں۔ مگر سائمہ وہاں سے کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی۔ یوں عامر کی شادی لائبہ سے ہو گئی، جو ایک خوش مزاج اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ والدین نے صرف دنیاوی تربیت ہی نہیں دی تھی، بلکہ وہ صوم و صلات کی پابند بھی تھی۔ گھر میں آتے ہی ساس سسر کا دل جیت لیا، پر کسی طرح بھی وہ عامر کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ شادی کے بعد عامر کے طور طریقوں میں کوئی خاصا فرق نہ آیا۔ ابو یہ لیجئے آپ کی گرما گرم چائے۔ ارے خوش رہو بیٹا، آباد رہو۔ اچھا لائبہ بیٹا، تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جاوید صاحب بولے، جی ابو کہیے۔ بیٹا تم اس شادی سے خوش تو ہو نا؟ جی ابو کیوں نہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں اپنے سسرال میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر جاوید صاحب پھر اخبار میں گم ہو گئے۔ اس دن لائبہ اپنے کمرے میں صفائی کر رہی تھی کہ اس کی نظر کھڑکی سے دور باہر ایک لڑکی پر پڑی جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ مسلسل لائبہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ لائبہ نے زیادہ غور نہیں کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر شام کو اس نے دوبارہ اسی لڑکی کو دیکھا جو اسی جگہ کھڑی ہوتی تھی۔ رات کو اس نے یہ بات عامر کو بتائی۔ عامر نے جو بیوی کے منہ سے یہ بات سنی تو بولا، اچھا کہاں کھڑی تھی وہ لڑکی؟ مجھے بھی بتاؤ، میں چل کر دیکھتا ہوں۔ عامر نے پوچھا تو لائبہ نے کھڑکی سے اشارہ کر کے بتایا،
हैरत अंगेज तौर पर वो लड़की वहीं थी। देखो आमिर, वो है अब भी। कहाँ है? अरे वो सामने तो है, लाइबा बोली। देखो लाइबा, वहाँ कोई नहीं है, मैं वैसे ही थका हुआ हूँ, मुझे परेशान मत करो, आमिर बोला। लाइबा ने फिर खिड़की से देखा, मगर इस बार वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। लाइबा को प्यास महसूस हुई। उसने साइड टेबल पर रखा लैंप जलाया और पानी पीने लगी। पानी पीते पीते अचानक वो रुक गई। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। सामने अलमारी के साथ उसे वही लड़की खड़ी नजर आई। आमिर, आमिर उठो, लाइबा ने आमिर को आहिस्ता से उठाया। क्या है? आमिर बेजारी से बोला। वो देखो सामने, अलमारी के पास वही लड़की खड़ी है, लाइबा ने सरगोशी से कहा। अरे कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है, आमिर बोला। आमिर आप देखें, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तुमने कोई डरावनी फिल्म देख ली है लाइबा, उसी का असर है तुम्हारे दिमाग में। अब बत्ती बुझाओ और सो जाओ। तुम्हें तो नहीं, पर मुझे ऑफिस जाना है। ये कहकर आमिर करवट बदल कर सो गया और लाइबा भी मारे डर के अपनी आंखें बंद करके लेट गई। अगली सुबह लाइबा छत पर कपड़े सुखाने गई। अभी तो उसने बमुश्किल 2-4 कपड़े ही डाले होंगे कि उसे फिर से वही लड़की नजर आई। लाइबा ने सोचा कि फरहंदा को बताए। फिर ख्याल आया कि अगर उन्होंने भी इस लड़की की मौजूदगी से इनकार कर दिया तो। ये ख्याल आते ही उसने बाकी कपड़े उधर ही छोड़े और नीचे चली आई। क्या ये वाकई मेरा वहम है? पर अगर ये वहम है तो फिर मुझे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, या मेरी नज़र तो नहीं ख़राब कि मुझे बैठे बैठाए चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं? लाइबा ने सोचा। शाम को आमिर आया तो उसे भी बताया। आमिर, वो आज ना मुझे छत पर वही लड़की दिखी थी। लाइबा ने डरते डरते आमिर से कहा। अरे यार, ये तुम ना अपनी फजूल सी स्टोरी सुना सुना कर मुझे बोर मत किया करो। तुम ऐसा करो, मेरी एक दोस्त है डॉक्टर, उसके पास चली जाओ, वो तुम्हें इस वहम से छुटकारा दिला देगी। पर आमिर, ये वहम नहीं है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? लाइबा बोली। देखो लाइबा, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। तुम कल चली जाना डॉक्टर के पास, ये उसका कार्ड है। आमिर ने बटुए से उस डॉक्टर का कार्ड निकालकर उसे दिया। उस रात लाइबा किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से उठ गई और फिर उसे वही लड़की दिखी। उसने आमिर की तरफ देखा, फिर खामोशी से सो गई। अगले रोज़ जावेद साहब और फरहंदा की अमेरिका की फ़्लाइट थी। फरहंदा की बहन के बेटे की शादी में शिरकत के लिए जाना था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनकी फ़्लाइट हादसे का शिकार हो गई। ये खबर आमिर और लाइबा पर क़यामत बनकर टूटी। बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अब आमिर पर थी। आमिर के जाने के बाद इतने बड़े घर में लाइबा अकेली थी। अब तो सब जगह उसे वो लड़की नज़र आने लगी। हालांकि वो डॉक्टर की दी हुई दवा भी ले रही थी। अब तो वो आमिर से हर बार जिक्र करती कि उसे वो लड़की नज़र आती है। आमिर उसे डांट देता। देखो, तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो, अगर तुम्हें आए भी नज़र तो उसे नज़रअंदाज कर दो। मगर लाइबा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। बारहा आमिर से कह चुकी थी कि कोई है, पर वो यकीन न करता। अब तो लाइबा खुद बुड़बुड़ाने लगती, अकेले में बातें करने लगती। आमिर उसे डॉक्टर के पास ले गया, जिसने कहा कि हम उसे 1 हफ़्ता ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर हालत बेहतर न हुई तो उन्हें मजबूरन उसे पागल खाने में मुंतकिल करना पड़ेगा। 1 हफ़्ते तक लाइबा को ट्रीटमेंट दी गई, मगर कोई फ़र्क न पड़ा। आमिर रोज़ उसे देखने आता। आखिर डॉक्टर ने उससे कहा, अब हमें मजबूरन लाइबा को पागल खाने भेजना पड़ेगा। ये खबर लाइबा के वालिदैन के लिए भी परेशान कुन थी कि अचानक क्या हो गया। कुछ दिनों बाद आमिर अपनी नई नवेली दुल्हन ब्याह कर घर ले आया। शादी की रात आमिर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने दुल्हन का घूंघट उठाया और बोला, अब खुश? बिल्कुल, साइमा ने जवाब दिया। हमने ऐसा नाटक खेला कि अगर हम इस पर फिल्म बनाते तो ऑस्कर अवार्ड तो मिल ही जाता। वैसे तुमने जिन ज़ादी का रोल बहुत अच्छा निभाया। ये कहकर दोनों हंसे और बातों में मशगूल हो गए। साइमा ने आते ही आमिर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। आमिर, जो कि पहले ही साइमा के प्यार में अंधा था,
بنا سوچے سمجھے اپنے باپ کی محنت اس لڑکی کے نام کر دی۔ سائمہ تو شروع سے ہی دولت سے مرغوب تھی، اور اب جب کہ سب کچھ اس کے نام ہو چکا تھا، ایک دن چائے پیتے ہوئے عامر سے بولی، عامر مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں ہاں بولو، بات کچھ عجیب ہے پر کہنا ضروری ہے، سائمہ بولی۔ ارے سائمہ تم اتنا ہچکچا کیوں رہی ہو، بولو جو کہنا ہے، اس نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ دراصل عامر میں حقیقت میں ایک جن زادی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عامر کے منہ سے چائے کا فوارہ نکل پڑا۔ کیوں مذاق کر رہی ہو، اب ڈرامہ ختم۔ مانا کہ میں نے اپنی بیوی کو بیوقوف بنانے کے لیے تمہیں گھر کی چابی خود دی تھی، تمہیں بھوتنی بننے کا کہا تھا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھے بھی ڈرانا شروع کر دو۔ عامر نے اسے پیار سے سمجھایا، مگر وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، عامر تم مانو یا نہ مانو مگر حقیقت یہی ہے، میں جن زادوں کے ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں جنہیں دولت بہت مرغوب کرتی ہے۔ تم نے مجھے گھر کی چابی دی مگر وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی، میں تو جہاں چاہوں بنا چابی کے آ جا سکتی ہوں۔ عامر اسے دیکھ کر مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ تمہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھو۔ پھر عامر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آن کی آن میں سائمہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی اور پھر ظاہر ہوئی۔ اب آیا یقین، تم نے صرف ایک جن زادے سے محبت کی، پر میری محبت تو صرف دولت تھی۔ ایک ہفتے بعد عامر بھی اسی پاگل خانے میں مدنوں کی وارڈ میں بھرتی ہو گیا جہاں لائبہ تھی۔ ایک روز لائبہ نے عامر کو دیکھا اور زور سے ہنس کر بولی، میں نہ کہتی تھی میں جھوٹ نہیں بولتی، میں سچ کہتی ہوں، اب آ گیا یقین۔ اس کے بعد وارڈ میں لائبہ کے کہکہے بلند ہو گئے اور عامر گمسم خلاؤں کو گھورتا رہ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔